وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ برادران اسلام، کل قرآن مجید کی آیت کریمہ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ تک ہم پہنچے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا ذکر تھا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ میں اس آیت مبارکہ میں ان کے نزول کا ذکر ہے۔ تمام تر مفسرین حضرات وہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت جو اہل کتاب موجود ہوں گے وہ ضرور بالضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی وفات سے پہلے ایمان لائیں گے۔ آپ حضرات قادیانی شبہات کے جوابات آپ حضرات کے نصاب کے اندر شامل ہے۔ اس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے بخاری شریف میں 4 مقامات پر ایک حدیث شریف آئی ہے۔ آپ حضرات کی اس کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر السریب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں فَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر نازل ہوں گے، اگر تم چاہو تو قرآن مجید سے اس کی دلیل یہ پکڑ سکتے ہو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ۔ گویا کہ سیدنا ابو ہریرہ سے یہ منقول ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تر احادیث کی روشنی میں آپ کی تعلیمات اور آپ کے فرامین کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر قرآن مجید کی آیات میں سے یہ آیت مبارکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی دلیل ہے۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا
محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے غالباً 14 سے زیادہ رسائل ہیں رد قادیانیت پر۔ اس سال مجلس نے آپ حضرات کو جو کتابیں پیش کرنی ہیں ان میں وہ 14 رسائل جو مجموعہ رسائل کے نام پر ایک کتاب میں شائع کیے گئے وہ بھی آپ حضرات کو مجلس پیش کرے گی۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بھی ایک رسالہ ہے اور انہوں نے 10 احادیث مبارکہ بطور حوالے اور مثال کے پیش کیں کہ حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام کی کسی حدیث شریف کو بیان کرنے کے بعد اگر وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ دیں اس حدیث شریف کی تائید میں تو وہ ابو ہریرہ کی اپنی رائے نہیں، وہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری اس بات کی تم قرآن مجید سے تصدیق چاہتے ہو، دلیل چاہتے ہو تو یہ آیت مبارکہ ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی اپنی رائے نہیں، پیغمبر اسلام کا فرمان ہوتا ہے۔ البتہ حضرت مولا نے صراحت کی کہ کہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہیں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صراحت فرما دیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ کبھی مطلقاً وہ آیت مبارکہ کا ذکر کر دیتے ہیں، صراحت کریں نہ کریں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ ابو ہریرہ کی اپنی رائے نہیں ہوتی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رائے کی اتباع کرتے ہیں۔ اس وضاحت کے ساتھ یہ امر ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر و امن اہل الکتاب، آمد ثانی پر، نزول پر، و امن اہل الکتاب لا لیؤمنن بہ قبل موتہ، یہ آیت کریمہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر اگر قرآن مجید سے کوئی دلیل چاہتے ہو تو یہ آیت مبارکہ اس کی دلیل ہے۔ حضرات علماء کرام، تقریباً گزشتہ ہفتہ سارا ہم قرآن مجید کے حوالے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بحث کرتے رہے، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ اس عنوان پر میں نے اللہ تعالیٰ نہ بھلائے تو 100 سے بھی زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، اور میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں جس یقین کے ساتھ کہ آپ دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں اس سے زیادہ یقین کے ساتھ میرا دل بھرا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا، ان کے نزول کا، ان کی حیات کا مسئلہ قرآن مجید سے جس طرح آپ دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ واضح قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اس وضاحت اور صراحت کے بعد آج کی مجلس میں ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے مسئلہ پر احادیث مبارکہ کی طرف۔ میرے بھائیوں، میری پہلی آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس کو بھی قرآن مجید نے کہا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بعض قاری حضرات اسے پڑھتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ،
دونوں چیزوں کو لیا جائے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ بات قرآن مجید کہتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے تعمیر عالم، ایک ہے تخریب عالم۔ برادران، یہ قیامت تخریب عالم کا منظر ہے۔ اس قیامت کے قریب دابۃ الارض کا نکلنا، مشرق کے اندر خسف کا واقع ہونا، اور قیامت میں پہاڑوں کا روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں کے اندر اڑتے پھرنا، ایک انار کا پورے خاندان کے لیے کفایت کرنا۔ میرے بھائیوں، جہاں پر یہ علامتیں مذکور ہیں اور یہ ہیں بھی کل قیامت کے قریب کی، جس میں نہ ہونی انہونی چیزیں ساری ہونی بن جائیں گی، ان واقعات کو سامنے رکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ ایک صاحب نے خالصتاً خطیبانہ انداز میں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو زمین پر اتارا، انسانوں کی یہاں پر بود و باش شروع ہوئی، آگے چل کر زمین میں خش و خواب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب دے کر ان کو صاف کیا۔ آگے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے زمانے میں اللہ نے نار کو بھی گلزار بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام باری باری یہی اعلان کرتے آئے کہ ہمارے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تمام انبیاء اللہ کے حضور ان کی جو ڈیوٹی لگی تھی، انہوں نے اللہ کے ہاں سے ان کی جو ڈیوٹی لگی تھی انہوں نے اس کو پورا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے ساری دنیا کو ان کے آمد پہ اللہ نے ایسے طور پر سیراب کیا۔ ان کا اعلان بھی یہی تھا کہ میرے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ مقصود کائنات، یہ تمام انبیاء آتے رہے، رحمت عالم کی آمد کا اعلان کرتے رہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے ذمہ لگا کہ آپ پہاڑوں پر کھڑے ہو کر وہ ہاتھ لگاتے تھے، اللہ ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیتا تھا۔ ان فضاؤں اور ان حالات میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرتے رہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام آئے، ساری کائنات کی یہ بادلوں کا، ہواؤں کا نظام ان کے سپرد تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے زمینوں پہ اعلان کیا۔ آج وقت آیا تو سیدنا سلیمان نے ہواؤں اور فضاؤں کے اندر بھی محمد عربی کی آمد کا اعلان کیا۔
آگے چل کر وقت آیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ محمد عربی کی آمد کی اذانیں دو۔ میرے بھائیوں، ان کے بعد باری آئی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ جائیں، تمام نبی اپنے اپنے زمانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرتے رہے، آپ جائیں، آپ کی آخری رپورٹ پہ میں اپنے نبی کو بھیجوں گا، جو آپ انہوں نے آ کر یہ رپورٹ دیں کہ دنیا انتظار کر رہی ہے، ہر جگہ اعلان ہو گیا، چاروں طرف سے نظریں اٹھ رہی ہیں، آپ جائیں، آپ کی یہ آخری ہے۔ اس لیے کہا گیا مبشرم برسول یاتی من بعدی، حضرت من بعد اسمہ احمد۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائے، میرے اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کی آمد پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رپورٹ پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب چاروں طرف سے دنیا کہہ رہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہواؤں کے فضاؤں کا ماحول بھی درخواست کر رہا ہے، پہاڑوں کا ماحول بھی اعلان کر رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری دنیا سراپا منتظر ہے، آپ انہیں بھیجے۔ میرے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ جائیں، آپ کی فائنل آخری رپورٹ پہ میں اپنے نبی کو بھیجوں گا، آپ جائیں، اتنی جلدی جائیں کہ باپ کا انتظار نہ کریں، ماحول دیکھنے کے بعد، حضور کا اعلان کرنے کے بعد اتنی جلدی واپس آئیں کہ موت کا انتظار نہ کریں، اور واپس آئیں۔ عرض کی خداوندہ اعلان کر کے آیا ہوں، فرمایا اچھا اعلان کر کے آئے ہیں، بیٹھ جائیں، انتظار کریں، میں آپ کی رپورٹ پہ اپنے نبی کو بھیج رہا ہوں، اگر حالات خراب ہوئے تو دوبارہ آپ کو واپس جانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہ جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مسئلے پر ہمارے مخدوم حضرت مولانا غلام رسول صاحب دین پوری، حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اور دوسرے آپ حضرات کے اساتذہ کرام متواتر 1 مہینہ سے پڑھا رہے تھے، مستقل اس کے اوپر ایک کتاب اور وہ نصاب کا حصہ، اس کی آپ حضرات وجہ سمجھیں۔ میرے بھائیوں، اس عنوان پر تیاری کرنے کی وجہ سے بظاہر تو آپ حضرات رد قادیانیت پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ حضرات نہیں دیکھتے سر سید کی پارٹی جنہیں دنیا نیچری کہتی ہے، وہ عبداللہ کی پارٹی جو حدیث شریف کے منکر ہے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں جمعیت المسلمین والے ہیں، جماعت المسلمین والے ہیں، اسی طرح وہ ایک اسدی صاحب تھے۔ غرض ہے کہ دنیا کے جتنے ملحد اور بے دین ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مسئلہ جتنا قرآن نے واضح کیا، اتنا وہ لوگ اس کے اندر ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں۔ اور آپ حضرات توجہ فرمائیں کہ ان پورے ایام کے دوران میں 4 5 6 دن تو ہو گئے آپ حضرات کو کی خدمت میں، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اور ان پورے دنوں میں آپ دوستوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے صرف قرآن مجید کے حوالے سے بحث کی، حدیث شریف ایک بھی اس کی تائید کے اندر آمدن پیش نہیں کی۔ معاذ اللہ میں کوئی احادیث کا منکر نہیں، لیکن میرے سامنے آپ حضرات کی یہ خدمت کا پہلو روشن تھا کہ جو لوگ
حدیث کے منکر ہیں، جماعت المسلمین والے ہیں، اسدی پارٹی ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے مسئلے کا انکار کرتے ہیں، ان کے نزدیک تو سرے سے حدیث حجت ہی نہیں۔ تو میں اگر اس سے استدلال کروں گا تو وہ اس طبقے کے لوگوں کے لیے کیا جواب بنے گا؟ اس لیے میں نے اس ضرورت کو سامنے رکھ کر صرف اور صرف قرآن مجید کے حوالے سے آپ حضرات کو ساتھ گفتگو کی، اور میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس عنوان کے اوپر حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی کا ایک رسالہ ہے، ایک رسالہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی کا ہے، ایک حضرت مولانا میر ابراہیم سیال کوٹی تھے ان کا رسالہ ہے، ایک حضرت مولانا پیر میر علی شاہ صاحب کا، حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کی کتاب عقیدۃ الاسلام بھی ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر، ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اگر آپ دوستوں نے ایک نظر، علامہ زاہد الکوثری تھے، وہ اپنا شام کے علاقے کے، پھر ریاض کے اندر وہ حدیث شریف کے شعبہ کے سربراہ بھی تھے، بڑے عالم تھے مولانا علامہ زاہد الکوثری۔ اور ابھی کل کی بات ہے، یہ علامہ زاہد الکوثری تو وہ تھے کیا کہتے ہیں اس کو، مصر جامع ازہر کے ایک فتح ابو غدہ، یہ جو ہے وہ ریاض یونیورسٹی کے اندر بھی رہے ہیں۔ تو ان حضرات کی بھی حیات عیسیٰ علیہ السلام پر کتابیں ہیں۔ منکرین اور ملحدین کے پھیلائے ہوئے اعتراضات کی طرف دیکھنے کی بجائے اگر آپ حضرات اپنے اکابر کی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس یقین کے ساتھ آپ کا دل بھر جائے گا کہ قرآن کے حوالے سے مسیح علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا بھی ہے، اس یقین کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا کہ جاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، واپس آتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اس وضاحت اور صراحت کے ساتھ اب میں درخواست کرتا ہوں، خالصتاً قادیانی عقائد اور نظریات کو سامنے رکھ کر میں آج کے مجلس میں حدیث کے حوالے سے گفتگو عرض کرتا ہوں، اور وہ میری درخواست یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جہاں اور بہت ساری نشانیاں ہیں، رحمت عالم نے یہ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع کے اندر وہ حدیث شریف لائے ہیں جس میں انہوں نے علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کے تحت میں ایک انہوں نے حدیث شریف نقل کی ہے جس میں قیامت کی ایک ساتھ 10 نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا کہ یہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے ایک دفعہ مصر کے علاقے میں گئے ہوئے، وہاں کے ایک مسلمان بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ حضرت قیامت واقع ہو گئی۔ ہوا یہ کہ اتنی سخت اندھیری آئی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتے تھا، چاروں طرف فضا جو ہے وہ مٹی کے ساتھ اٹ گئی، سرخ رنگ کی ہوا چل رہی ہے اور مٹی چل رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، ایسی کیفیت۔ وہ دوڑے ہوئے گئے، یکدم سورج کی روشنی بھی اوجھل ہو گئی، دن تھا، رات کا منظر پیش کرنے لگا، درخت، پتے، ہوا، فضائیں، پہاڑ تک وہ اٹے ہوئے مٹی سے، ایسی طوفان کی کیفیت کہ وہ صحابی دوڑتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے، وہ بیٹھے تھے،
تو کمرے کے اندر جا کر اتنے گھبرائے ہوئے کہ عرض کی حضرت قیامت قائم ہو گئی۔ میری طرف دیکھیں، حضرت اس طرح تشریف فرما تھے تو سہارے وہ سرہانے کے ساتھ سہارا لیے ہوئے انہوں نے سرہانے کو چھوڑا اور بالکل اکڑوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، بھتیجے، یا ابن عم، یا ابن اخی، میرے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے، اس وقت میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا جہاد نہ ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ ان لوگوں سے مراد کون؟ یہود و نصارہ۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اور کون؟ ان کے ساتھ جنگ نہ ہو، اور وہ اتنی شدید جنگ ہوگی کہ مقابلے میں وہ ادھر سے یہ، اور یہ جنگ عرب کے اندر ہونی ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ حضرات اگر دیکھیں تو دنیا کفر کی نظریں بھی عرب کے خطے کی طرف ہیں، اور سب سے زیادہ وہاں پر لڑائیاں شروع ہیں۔ آگے چل کر کیا حالات پیدا ہوں گے وہ تو اللہ رب العزت کی ذات جاننے والی ہے۔ میں ان کی روایت کی روشنی میں جو مسلم شریف کے اندر ہے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کی سربراہی میں مسلمان جنگ لڑیں گے۔ اتنی لڑائی ہوگی دونوں طرف سے کہ شام تک سارا دن لڑنے کے باوجود شام تک کوئی فتح نہیں ہو پائے گی۔ دونوں فوجیں اپنے اپنے محل کی طرف چلی جائیں گی۔ اگلے دن آئیں گے تو دونوں طرف کے قسمیں اٹھا کے آئیں گے کہ یا فتح یا موت، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ دوسرے دن جنگ ہوگی، پھر بھی کوئی فتح نہیں ہوگی۔ پھر تیسرے دن اسی طرح قسم اٹھا کے میدان میں آئیں گے، جنگ کریں گے تو آخری دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں گے، اور ان مسلمانوں کو اس فتح کی کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس گھر کے اندر شہداء کی لاشیں نہ رکھی ہوں۔ ہر مسلمان، اتنی شدید قسم کی لڑائی ہوگی کہ ہر گھر میں سے کچھ نہ کچھ افراد شہید ہو جائیں گے جو اس جنگ کے اندر شامل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اگر مسلمانوں کے گھر شہداء کی لاشوں کے ساتھ اٹے ہوئے ہیں، ان کا اگر 90% نقصان ہوا ہے تو دشمن جس نے شکست کھانی ہے اس کا 99% نقصان ہوگا۔ یہ جو فتح یاب ہوئے اور وہ شکست خوردہ، اگر ان کا اتنا نقصان ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا تو اس سے بھی زیادہ۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی شدید جنگ ہوگی۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تیسرے دن مسلمان میدان کے اندر ہوں گے، اپنی لاشوں کو اکٹھا کر کے دشمن دبا کے بھاگ جائے گا۔ یہ حضرات اس افراتفری کے عالم میں ان کو جنگ کے اس ماحول کو لپیٹ رہے ہوں گے، سمیٹ رہے ہوں گے۔ تو اس دوران میں کوئی آ کر اطلاع کرے گا
کہ تمہارے اہل و عیال کی طرف تو دجال آ گیا ہے، اب ان حضرات کو اپنی فتح بھی بھول جائے گی، جنگ کا یہ ماحول بھی بھول جائے گا۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اپنی اولاد کو جس طرح نماز سکھلاتے تھے یہ دعا بھی سکھلاتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جہان کا کوئی فتنہ ایسا نہیں جو دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہو۔ اس دجال کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے ایمان بچانا اس طرح مشکل ہوگا کل قابض الجمرۃ النار، دہکتی آگ کا انگارہ جس طرح ہاتھ کے اندر پکڑنا مشکل ہے، دجال کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے ایمان بچانا اس طرح مشکل ہوگا۔ میرے بھائیو، اس سنگین ماحول میں جو شخص اپنے ایمان پر قائم رہ گیا، حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان بھائیوں کو سلام کہتا ہوں۔ وہ روایت تو آپ حضرات نے سنی ہوگی سیدہ خدیجہ کی کہ حضور سرور کائنات کی خدمت میں سیدہ خدیجہ اپنے زمانے میں عرب کی امیر ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ حضور سرور کائنات کے ساتھ آپ کا عقد ہوا تو اللہ نے اتنی سخاوت دی، سب کچھ لٹا کے حضور کے ساتھ ہو گئی۔ کہاں وہ ان کی دولت کا عروج، کہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اثرات کہ بالکل انہوں نے غربت، فکر و فاقہ کی زندگی اختیار کر لی۔ حضرت جبریل امین آئے اور آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کی، آقا اللہ نے آج خدیجہ کی اس حالت کو دیکھ کر ان کو سلام کہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ یہ جبریل آئے ہیں، اللہ کا سلام لائے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا جبریل امین نے کہا کہ آقا میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام عرض کریں۔ سلام ارشاد فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل آئے ہیں، یہ بھی تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، خدیجہ میں محمد بھی تمہیں سلام کہتا ہوں۔ اب ذرا توجہ کریں، سیدہ خدیجہ نے جواب کے اندر کہا کہ اللہ رب العزت تو ہیں ہی سلام، رہے جبریل، آقا میں ان کو بھی سلام کہتی ہوں، آقا میں آپ کو بھی سلام کہتی ہوں، اور قیامت کی صبح تک آپ کی امت جو اس روایت کو سنے میں ان سب کو بھی سلام کہتی ہوں۔ یہ سیدہ خدیجہ نے فرمایا، اور رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس آخری زمانے میں دجال کے مقابلے میں جو مسلمان سلامت رہ جائیں گے، اپنے ایمان کو بچا لیں گے، میں محمد ان کو بھی سلام کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک درخواست اور بھی یاد رکھیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ قیامت کے قریب جو میرے صحابہ آئیں گے، میری امت آئے گی نا، وہ میرے بھائی ہیں،
میں اپنے ان بھائیوں کو سلام کہتا ہوں، بھائی کا لفظ ہے۔ اس پر صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں، کیا کرتے ہو تم؟ تو اتنے رکھ دے پر پڑھتے کیوں ہو تم؟ چکر میں پڑ گئے، کیا ہے جی؟ حضرت جنگ کا آپ ذکر کریں، وہ جنگ جدید اسلحہ سے لڑی جائے گی یا تیروں اور تلواروں سے؟ میرے بھائیوں، بظاہر جو روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ حضرات کی یہ جو ہے نا توانائی کی جنگیں، آپ حضرات کے ایٹم بموں وغیرہ کی، یہ ساری ختم ہو جائیں گی اور دنیا واپس لوٹ کر اسی تلوار و تفنگ پر آ جائے گی جو احادیث کے ذخیرہ سے ظاہر الفاظ کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک نمبر دو، یہ بھی ممکن ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سمجھانے کے لیے کہ جو ہتھیار تھے ان کا تذکرہ کیا ہو سمجھانے کے لیے۔ یہ جو بم وغیرہ یہ دوسری چیزیں ہیں، یہ تو سرے سے اس وقت موجود ہی نہیں تھیں۔ حضور علیہ السلام ان کو سمجھاتے تو آگے سننے والوں کی سمجھ میں نہیں آنا تھا کہ یہ کیسے ہوگا۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود دونوں احتمال اپنی اپنی جگہ پر واقع ہیں۔ جنگ توانائی کی ہو تب، ایٹم بموں کی ہو تب، جنگ ان جدید ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جائے تب یا قدیم ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جائے تب، وہ میدان ہوں یا پہاڑ، جنگل ہو یا خیمہ، اور خیمہ بھی ریشم کا ہو یا اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا، فتح آخری اسلام کی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بات متعین ہے۔ انشاءاللہ میری آپ حضرات سے درخواست ہے، موضوع سے ہٹ کر آپ حضرات چٹے نہ لکھا کریں، اور اگر چٹے لکھنے کا شوق ہے تو جواب سننے کا حوصلہ بھی پیدا کریں۔ اس لیے آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں آپ حضرات کے علم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ساری زندگی ہم نے اپنے دل اور زبان کی لڑائی کبھی نہیں لڑی کہ دل کے اندر کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو، کسی کی رعایت کرتے ہوئے، ایسے نہیں۔ جو کچھ ہیں ولی اللہ ہیں تو بھی آپ کے سامنے، پرلے درجے کے گناہ گار ہیں تو بھی آپ کے سامنے، ہزار گناہ گار ہوں لیکن اپنے مسئلے کے خلاف، اپنے عقیدے اور ایمان کے خلاف خواب میں بھی کبھی کسی دشمن کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ ایک دوست نے چٹ لکھی، کون ہے؟ مولانا حق نواز کے متعلق کس نے چٹ لکھی ہے؟ کھڑا ہو جائے۔ شاباش شاباش، ہمت کرو بھائی، کوئی عیب نہیں، وہ ہمارے ساتھی تھے، مسلک کے دوست تھے، میرے تو بہت مہربان بھی تھے۔ جرأت کرو، تمہاری جرأت کا تو یہ عالم ہے کہ تم کھڑے نہیں ہوتے اور مجھ سے جواب پوچھتے ہو۔ نہیں ڈرے نہیں، حقائق کا مقابلہ کرے۔
اچھا یہ فرماتے ہیں استاد جی سیرت کبریٰ ائمہ تلبیس رئیس قادیاں جتنی چیزیں تیار ہیں وہ طالب علموں کو دے دی جائیں تو احسان عظیم ہوگا۔ آپ کے اس مشورے کا شکریہ، مہربانی کر کے ہمارے اختیارات آپ استعمال نہ کریں، ہمیں اپنے جیتے جی ہمیں عضو معطل نہ بنائیں، ہم چلیں گے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو دل میں وہی زبان پہ، جو زبان پہ وہی دل میں، ہم اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں، کسی کے کہنے پہ نہیں کرتے۔ وہ سمجھے بھی ہو؟ میرے خیال میں چٹ کا جواب بھی ہو گیا ہے۔ بھائی دیکھیے یہ تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے چٹیں کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دی جائے، وہ بھی 1 گھنٹہ پڑھانے کے لیے آ جائے۔ حضرت مولانا کی مصروفیات کا آپ دوستوں کو شاید پتہ نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پچھلے دنوں انہیں کوئی پرابلم بھی ہو گیا، 2-4 گھنٹے ہسپتال کے اندر بھی رہے۔ اب پہلے کی نسبت ان کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن سفر نہیں کر رہے، اور ابھی 21 تاریخ کو انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ملین مارچ پہ جانا ہے، پھر 28 اپریل کو۔ آپ حضرات کے کہنے کے بغیر میں نے ایک دوست کی ڈیوٹی لگائی کہ مولانا سے آپ ذکر کر دیں کہ مولوی صاحب یہ درخواست کرتے تھے کہ اگر آسانی کے ساتھ تشریف آوری ہو جائے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں مولانا سے یہ درخواست کروں گا، تو آپ حضرات کے کہنے کے بغیر میری اپنی کوشش اور خواہش یہ تھی کہ ایسے ہو جائے، لیکن ہوگا آپ کی طرف سے ماشاءاللہ، میری طرف سے معاذ اللہ۔ اس وضاحت کے بعد ہوگا وہی جو چاہے گا اللہ۔ یہ ختم نبوت کے مرکز کیسے بنا، چاروں طرف دشمن کے مورچے ہیں، یہ جناب نگر کی تاریخ، یہ اوپر لکھا ہے پیارے استاد، اوے بندہ خدا اتنی محبت کرو کہ آپ کے جانے کے بعد میں ٹھنڈے سانس نہ لیتا رہوں۔ استاد جی کیا طارق جمیل صاحب تشریف لائیں گے؟ بھائی تم نیک آدمی ہو، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ ایک آدمی کے متعلق آپ حضرات نے اگر یہ شروع کر دیا پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی بھائی۔ کیا احمد رضا خان بریلوی نے رد قادیانیت پر کام کیا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ مولانا حق نواز نے کام کیا ہے، اور 1984 کی تحریک ختم نبوت میں وہ برابر ہمارے ساتھ تھے، اور یہاں سے وہ قافلہ لے کر راولپنڈی بھی گئے تھے وہ۔ اور ایک بات اور بھی عرض کروں، ختم نبوت کی کانفرنس تھی شہداء مسجد لاہور میں، اور اس وقت ہم نے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب کو بلایا ہوا تھا اس کانفرنس کے لیے، اور میں آج بھی اس عقیدے پر قائم ہوں کہ جو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا مفتی محمود، شیخ بنوری، مولانا خواجہ خان محمد ہمیں راستہ دکھا گئے تھے، اسی ہماری خیر اسی راستے کے چلنے میں ہے۔ نوجوان دوستوں کی وجہ سے ہم اپنے بزرگوں کے راستے کو چھوڑ دیں، ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک ان دنوں ملتان میں تنظیم اہل سنت کا مولانا حق نواز صاحب کی جماعت کا
जमीयत उलमाए इस्लाम का मजलिस ख़त्म नबूवत के माहाना तबलीगी इजलास होते थे, एक मीटिंग होती थी। ये ख़त्म नबूवत के दफ्तर में इतनी ख़तीब बैठे हैं, इतनी तंजीम, लोग आते थे, उनसे वक्त लिया। हमने भी अपने मुल्तान दफ्तर में मीटिंग रखी हुई थी और वो महीने की इब्तदाई दिन थे। तो उस हमारे इजलास के बाद तंजीम अहले सुन्नत, मौलाना हक नवाज़, जमीयत उलमाए इस्लाम सबको हमने अपने दफ्तर में दावत दी हुई थी कि हज़रत मौलाना ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। इन सारे हजरात को लाहौर की कॉन्फ्रेंस के लिए दावत भी दें, उन्हें तैयार भी करें कि ये हमारे साथ ताउन करें। जहाँ जाएं तो अपने बयानात में उस कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों को आमादा करें। तो मौलाना हक नवाज़ मरहूम, अभी हमारी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई थी कि मजलिस की कि मौलाना हक नवाज़ मरहूम हज़रत ख्वाजा साहब को, वो उनके मुरीद भी थे, मिलने के लिए भी आ गए। तो हज़रत ख्वाजा साहब ने देखा, मुस्कराए, वो ये बैठ गए। तो हज़रत ने फरमाया कि अच्छा हुआ आप आ गए, हमने तो आपको मिलना था, वो हमारी लाहौर के अंदर कॉन्फ्रेंस है। तो मौलाना हक नवाज़ साहब ने कहा कि हज़रत ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस हो, आपका हुक्म हो, मेरे जैसा आदमी पीछे रहे, ये कैसे मुमकिन है? आप इत्मीनान रखें, मैं आऊँगा। और साथ में मौलाना हक नवाज़ साहब ने ये कहा कि वो हमारे जो टोपियों वाले दोस्त हैं उनको भी आने की इजाज़त होगी। उस वक्त सिपाही सहाबा की एक ख़ास टोपी होती थी, ये जिस पर वो लिखे हुए होते थे, अब भी शायद है कि नहीं मुझे नहीं पता। उनकी तरफ इशारा था कि मेरे रज़ाकार भी आएँ। तो हज़रत ख्वाजा साहब ने फरमाया बड़े शौक़ से। मैं साथ बैठा था, मैंने कहा हज़रत इनकी जो टोपियों वाले आना है तो एक हमारा भी काली टोपी वाला होगा, उसको भी मौलाना को कहें। मेरा इशारा था कि हमने शिया को भी वहाँ पर बुलाया हुआ है। तो इस पर हज़रत मौलाना हक नवाज़ ने कहा, मौलाना, मुझे मुखातिब करके, मौलाना, मैं मौलाना ख्वाजा ख़ान मोहम्मद से बढ़कर सहाबा कराम का वफ़ादार नहीं। अगर मौलाना ख़ान मोहम्मद साहब की जमात का, आप लोगों का ये फ़ैसला है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने दुश्मन को जवाब देने के लिए आपने तमाम फ़िरक़ों को इकट्ठा करना है, और आप उसमें अगर शिया को बुलाते हैं तो यकीन फरमाएं कि मैं उनकी जूतियाँ सीधी करने में भी अपनी सआदत समझूँगा, ख़त्म नबूवत की खातिर। देखें, मेरी तरफ देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं बावुज़ू हूँ और इत्तेफाक ये है कि मैं इस वक्त किबला रुख भी हूँ। आप हजरात की इसी मस्जिद में जिसमें आप बैठे हैं, ये बिल्कुल ये दरवाज़ा, ये जो सामने वाला है, यहाँ पर हमारा स्टेज था। सालाना ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस थी। अब तो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। यहाँ कॉन्फ्रेंस थी, रात का इजलास, मौलाना हक नवाज़ मरहूम आ गए। अली गज़नफ़र करारवी शिया रहनुमा थे, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए। वो सुबह आए, उनका बयान न करा सके, रश इतना था। मैंने कहा यार करारवी साहब ठहर जाओ, शाम को देख। उन्होंने कहा कोई यार जी नहीं, मेरा अपना घर है। अब ज़ोहर के बाद फिर ख़तीबों का रश हो गया। मैंने कहा यार ठहर जाओ। अब शाम को मौलाना हक नवाज़ आ गए, वो भी आया हुआ, ये भी आए हुए। मौलाना हक नवाज़ साहब आए तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा जी तसल्ली के साथ तशरीफ़ रखें, सबसे आखिरी बयान आपका कराएंगे। सारे मैं भुगता लूँ। फिर अब उसका बयान करा, रात का 1 बज गया।
وہ کراروی صاحب ابھی باقی. پہلے تو میں اٹھا, میں نے جا کر کراروی صاحب کو کہا کہ مولانا رش بہت زیادہ ہو گیا ہے, اگر کل صبح آپ کا بیان ہو جائے تو کیسے رہے گا. وہ سمجھ گیا, مسکرائے. کہتے ہیں مولانا آپ چھپتے ہیں چھپتے نہیں. بات سمجھے ہو کہ آپ کے دل میں تو کچھ ہے, زبان پہ کچھ کہہ رہے ہو. میں نے کہا نہیں, یہ میرا مقصد نہیں, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن فائدہ اسی میں ہے. کہنے لگے اچھا جیسے آپ کہیں. وہ لیٹ گئے. اب بیان کراتے کراتے مولانا حق نواز اسٹیج پر, میں نے ان کے کان میں کہا مولانا صبح سے کراروی آیا ہوا ہے, میں ان کا بیان نہیں کرا سکا. ظہر کے بعد کا کہا نہیں کرا سکا. اب عشاء کے بعد پھر رش ہو گیا. اب ایک ایک خطیب کو بھگتاتے رات کا 1 بج گیا ہے, اور اب میں اسے تو راضی کرایا تھا صبح پر. یہ میں نے ویسے تیر چلایا کہ شاید چلو ٹکانے لگ جائے کہ اگر آپ اجازت دیں تو اسے بھی بھگتا لیں. تو حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب بھی تشریف فرما تھے, صدارت ان کی تھی. جب میں نے کہا, اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں مولانا حق نواز پر, بہت کھلے دل کا آدمی تھا. اس نے مجھے کہا کہ مولانا جس کو آپ نے بلایا ہے, جن کا بیان کرانا ہے کرا لیں, میں بیٹھا ہوں. میں اس جلسے میں خطیب بن کر نہیں آیا, آپ لوگوں کا معاون بن کر آیا ہوں. لو جی, میں تو بن گیا شیر. پیغام بھیجا, کراروی صاحب آئے, انہوں نے بیان کیا. اب مولانا حق نواز بھی بیٹھے ہیں, ان کی موجودگی میں بیان ہوا. میں درخواست کرتا ہوں, اس کے بعد مولانا کا پھر آخر کے اندر بیان ہوا, اس کی بھی تفصیلات ہیں, میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا. ان وضاحتوں اور صراحتوں کے بعد 1953 کی تحریک ختم نبوت میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ وہ حضرات شریک تھے. 1974 میں حضرت شیخ بنوری اور مولانا مفتی محمود کے ساتھ, 1953 میں مولانا احمد علی لاہوری کے ساتھ موجود تھے. 77 کی تحریک میں بھی وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی وانا میں مولوی احمد کے ساتھ بھی وہ موجود تھے. ابھی پچھلے سال اگر تم اپنے مفادات کے لیے انہیں بلاؤ تو تمہیں شریعت اجازت دیتی ہے. ہم اپنے بزرگوں کی ان روایات کو اگر سلامت رکھیں تو یہاں پر آپ حضرات چی بجبی ہوتے ہیں. لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور, ایسے نہیں چلے گا. سمجھے ہو؟ کل پرسوں گزشتہ امام کعبہ تشریف لائے ہوئے تھے. صدر مملکت کی میزبانی میں ان کی دعوت ہوئی. مولانا احمد بھی موجود تھے. وہاں پر صدر مملکت کے سامنے بیان کرتے ہوئے ایک سنی خطیب نے کہا کہ صدر مملکت, ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں ایک ہی مسجد میں شیعہ سنی ایک ساتھ نماز پڑھیں گے. مولانا احمد کی موجودگی میں یہ گفتگو ہوئی. ان وضاحتوں اور صراحتوں کے بعد کوئی اور بھی جواب چاہتے ہو؟ گونگلو, تمہاری خاطر, چند لونڈو کی خاطر میں عطا اللہ شاہ بخاری کو چھوڑ دوں, حضرت شیخ بنوری کو چھوڑ دوں, مولانا خواجہ خان محمد مفکر اسلام, مولانا مفتی محمود, حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی, مولانا عبید اللہ انور, مولانا احمد علی لاہوری, مولانا غلام غوث ہزاروی, میں ان کو چھوڑ دوں؟ رب محمد کی قسم میں تم سب کو چھوڑ سکتا ہوں, اپنے ان بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتا. بالکل آج بھی اسی راستے پر قائم ہیں جہاں پر ہمارے بزرگ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے. ہاں, آج دلائل اور واقعات کی روشنی میں نے یہ بات کی
کہ اس مسئلے کی خاطر جو ہمارا طرز عمل تھا تمہارے بڑے بھی اس میں ہمارے ساتھ تھے. اب سمجھے ہو؟ کسی اور کو کوئی شوق ہے تو وہ بھی چٹ بھیجوا دے. کسی کی اہانت کرنا، کسی کی تردید کرنا مقصود نہیں. میرا چھوٹا بیٹا میرے سامنے ہوتا جو اس کو میں اخلاص کے ساتھ گفتگو کرتا، رب محمد کی قسم سمجھانے کی خاطر، وہی میں آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں. اور میرے دل زبان بالکل ایک ہیں، کوئی آپس میں کبڈی نہیں کھیل رہے. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو لین ہمارے بزرگ دے گئے، کل بھی ہم اسی پر تھے، آج بھی اسی پر ہیں. حضرات صحابہ کرام کی عزت و وقار، ان کی عظمت، ان کے دفاع کے لیے حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مولانا سید نور حسن شاہ بخاری، وہ حضرات جو راستہ متعین کر گئے تھے. اور ذرا تھوڑا پیچھے چلے تو حضرت مجدد صاحب، ان سے لے کر آج تک انہوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا، رب محمد کی قسم آج بھی ہم وہی کھڑے ہیں. کوئی اس سے ہٹ کر راستہ اختیار کرے طریقہ کار، کل بھی اس کو صحیح نہیں سمجھا تھا، آج بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتے. شریف ہو، ہم مسکینوں کے ساتھ کہاں الجھتے ہو؟ جو آج سے 30 سال پہلے ہمارا موقف تھا، آج تمہارا موقف بھی وہی ہے. تمہیں حالات نے مجبور کر دیا ہمارے موقف پر آنے کے لیے. الحمدللہ ہم نے اپنا موقف کوئی بنایا ہی نہیں تھا، بزرگوں کا پہلے بھی اس پر تھے، آج بھی اسی پر ہے انشاءاللہ.